ایسا ہے کہ میں نے بیسیکلی میکینیکل انجینئر ہوں میں، اور میں نے UT لاہور سے میکینیکل انجینئرنگ کی. کیڈٹ کالج حسن ابدال سے میں نے اپنی FSc کی، جسے ہم لوگ ابدالیانس کہلاتے ہیں. اور ہوا یہ کہ انجینئرنگ کرنے کے بعد، انجینئرنگ میں نے اپنے شوق سے کی تھی. میرا ایڈمیشن الیکٹریکل میں بھی ہو جانا تھا، بٹ میں نے میکینیکل اپنے شوق سے کی. مجھے بہت بچپن سے ایک بات کی جو سمجھ آئی تھی، وہ یہ تھی کہ اف یور پیشن از ناٹ یور پروفیشن ڈونٹ ڈو اٹ. میں آج یہ بات پڑھاتا بھی ہوں، کہتا بھی ہوں، خود عمل بھی کرتا ہوں. اور پیشن چینج ہوتا ہے آپ کا ٹائم کے ساتھ ساتھ، اس میں کوئی بعید نہیں ہے، کوئی شرم نہیں ہے کسی چیز کو آپ، کیونکہ ضروری کیا ہے، ہیپی پرفارمر از دا بیسٹ پرفارمر. آپ جس چیز کو انجوائے نہیں کر رہے آپ اس میں پرفارمنس نہیں دے سکتے. ورنہ گدھے اور گھوڑے میں یہی فرق ہے کہ گدھا جو ہے وہ کام تو وہ بھی وہی کر رہا ہوتا ہے، بٹ گھوڑا اس کام میں مزہ لے رہا ہوتا ہے، تو انجوائے کر رہا ہوتا ہے، ریس جیت رہا ہوتا ہے. اسی لیے گدھوں کی ریسز نہیں ہوتی، گھوڑوں کی ریسز ہوتی ہیں، رائٹ. تو میں نے انجینئرنگ کے بعد 10 سال آئل اینڈ گیس میں کام کیا. شلمبرجے دنیا کی سب سے بڑی آئل سروس کمپنی. اس کے بعد شیل، میں شیل میں ڈرلر تھا. دیر کیم اے ٹائم جب مجھے مزہ آنا بند ہو گیا اس کام میں. تو میں نے اپنے باس سے جا کہا، میں نے کہا یار مجھے اب انجینئرنگ نہیں کرنی. کہتا تو کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ہیومن انجینئرنگ کرنی ہے. کہتا وہ کیا ہوتی ہے؟ میں کہا مجھے کمرشل میں ڈال دو، مجھے سیلز کی طرف جانا ہے. کہتا ہے $40,000 کی تنخواہ چھوڑ کے کوئی بیوقوفی ہوگا جو اس طرف جائے گا. میں کہا میں بیوقوفی صحیح، لیکن مجھے مزہ نہیں آ رہا. زندگی میں مزہ نہ ہو نا تو کام نہیں کرنا چاہیے. یہ میں سمجھ چکا تھا اس بات کو. تو اس وجہ سے پھر میں نے سیلز کے اوپر کام شروع کیا. میں نے شیل سے ریزائن کر دیا، اور مجھے لوگوں نے بڑا ڈرایا دھمکایا، وہ بچے ہیں، بیوی ہے، شادی شدہ، وہ بچے بڑے ہو رہے ہیں، خرچے کیسے نکلیں گے. میں نے کہا یار ان بچوں کو پالنا اللہ کی ذمہ داری ہے، میری نہیں ہے. میں تو وسیلہ ہوں، وہ وسیلے کیسے ہونے وہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. خیر میں نے اس کے بعد پھر اپنا بزنس شروع کیا. میں 2-3 دفعہ بینکرپٹ ہوں. کہتے ہیں کامیاب لوگوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ بینکرپسیاں ان کی منیمم 3 ہوتی ہیں، تو میں الحمدللہ 3 پوری کر چکا ہوں. تو میری جو لاسٹ بینکرپسی تھی وہ صرف $8 ملین کی تھی، ٹھیک ہے، اور جو کہ کسی بھی کرنسی میں چھوٹی اماؤنٹ نہیں ہے. میرے پاس جو کچھ تھا سب زیرو ہو کے میں سڑک پہ آ چکا تھا. تو میں گھر آیا تو بیگم مجھے کہنے لگی، میں نے بیگم کو بتایا، میں نے کہا یار کہ یا تو ہم صبح تک غریب ہو جائیں گے یا ہم ہو چکے ہیں. وہ بندہ پیسے لے کے بھاگ گیا ہے. میں نے ایک ڈیولپر کے ساتھ پیسے لگائے تھے پروجیکٹ میں. ہوا یہ کہ وہ صبح جو ہے وہ وہی ہوا. رات ساری میں سوتا رہا خراٹے لے کے. صبح اٹھا تو بیگم ناراض، آپ کھراٹے کیوں لے رہے تھے؟ میں تو ٹینشن میں بیٹھی ہوئی تھی. میں کہا اللہ کی بندی، اگر میں ٹینشن لے کے خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک کرا لیتا، خود کو مار لیتا، کچھ بیمار ہو جاتا، وہ اچھا تھا؟ یا اللہ نے 2 ہاتھ 2 آنکھیں سب کچھ دیا ہے، صبح نئی صبح ہے، چلو پھر سے شروع کرتے ہیں. اور پھر الحمدللہ دوبارہ نئے سرے سے ہم نے شروع کیا کام. اور میں نے پھر اپنا ریٹیل کا کام کے اوپر زیادہ فوکس کیا، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جس زمانے میں ریل اسٹیٹ کے چھکے لگ رہے تھے اس وقت میں نے کہا یار ریٹیل، ارے کون 2 روپے اکٹھے کرے گا یار، چھوڑو پرے، ویلیو نہیں کرتا انسان. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے جو میں نے سیکھی بھی ہے اور میں لوگوں کو سکھاتا ہوں. ابھی 2 دن پہلے میں ایک ٹیکسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس کی گاڑی میں، وہ سگریٹ پی رہا تھا. مجھے سگریٹ پینے پہ اعتراض نہیں تھا. میں نے اسے کہا تو گاڑی اپنی کے اندر سگریٹ کیوں پی رہا ہے؟ کہتا ہے جی کیا ہو گیا، شیشے کھلے ہوئے ہیں. میں نے کہا اللہ کے بندے یہ تیری روزی کی جگہ ہے، اس کی اگر تو عزت نہیں کرے گا تو یہ تیری عزت نہیں کرے گی. ٹھیک ہے، ہم لوگ اپنی روزی کی جگہ کی عزت نہیں کرتے، بلکہ اس کے اوپر میرا استاد ایسا نہیں، میرا باس ٹائٹ ہے، میری یہ نہیں ہو رہا. ہم مسئلے ڈھونڈتے ہیں، پرابلمس ڈھونڈتے ہیں، اس کے اندر برائیاں ڈھونڈتے ہیں. تو میں نے اس وقت یہ چیز الحمدللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ چیز سکھا دی تھی کہ بھائی جو کام کرو اس کو انجوائے کرو اور اس میں اپنا 100% دو. تو میں نے ریٹیل میں کیا. اللہ کا شکر ہے کہ میرے ایک زمانے میں پورے مڈل ایسٹ میں تقریباً 70 کے قریب کیوسک تھے. کیوسک جو مالوں کے درمیان میں آپ نے دیکھا چھوٹی چھوٹی ریڑیاں، میں کہتا ہوں مجھے لوگ پوچھتے ہیں کیا کرتے ہیں، میں کہتا ہوں پٹھانوں کی ریڑیاں لگاتا ہوں، چاول بیچتے ہیں، آٹی بیچتے ہیں، چھلی کے دانے بیچتے ہیں. تو وہ ریڑیاں جو تھیں ہماری وہ ماشاءاللہ 70 اور ہم 3 پاکستانی تھے جنہوں نے شروع کیا تھا وہ کام. اور میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ وی ور دا لیڈرز. 2.5 سال پہلے تھے، میں سال 1.5 ہو گیا میں نے وہ کام اس سے بھی اب پل آؤٹ کر کے، کیونکہ میں فل ٹائم اب ٹریننگز میں آ گیا ہوں. تو اس سے میں ٹریننگز میں کیسے آیا، بیسیکلی 2013 میں شروع تو مجھے اس کا علم لینے کا شوق 2000 سے ہو گیا تھا اور میں ساتھ ساتھ گین کر رہا تھا. لیکن 2013 میں نے یہ سوچا، بچے میرے بڑے ہو رہے تھے، ٹین ایج شروع ہو رہی تھی ان کی. تو میں نے یہ سوچا یار کہ میں اپنے آپ کو تو جانوں میں کون ہوں اور ان بچوں کے ساتھ مجھے کیسے ڈیل کرنا ہے. تو یہ شروع نالج اس سے ہوا کہ میں اپنے آپ کو جاننا شروع کیا. میرے پھر جو میرے استاد بھی ہیں، محسن بھی ہیں، کامران سلطان صاحب کراچی میں ہوتے ہیں، ان سے میں نے مشورہ کیا. انہوں نے کہا یار علی تم ایک آدھ کورس کر لو، بیکاز ابھی جو تم سیکھ رہے ہو وہ ہیزرڈ لرننگ ہے. تو وہ بلکہ ایک بات کہتے ہوتے ہیں جس کو میں آگے پروموٹ کرتا ہوں کہ انفارچونیٹلی ہم لوگ آج کل وہ قوم بن چکے ہیں جو کتابیں تول کے خریدتے ہیں. تو ہمیں علم کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم اور تعلیم ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، جبکہ ایجوکیشن یا تعلیم
کتابوں سے مل سکتی ہے وہ آپ, اور جو ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے ود آل ڈیو رسپیکٹ وہ آپ کی میموری کو تو ٹیسٹ کر رہا ہے, ابیلٹی کو ٹیسٹ نہیں کر رہا. نالج یا علم جو ہے وہ یونیورسٹی آف ہارڈ ناکس سے ملتا ہے, اس کے لیے خود جا کے لینا پڑتا ہے. اب وہ کہیں گے, لوگ کہیں گے یونیورسٹی آف ہارڈ ناکس کیا ہوتی ہے, تو بھیا ٹھڈے کھا کے, وہ کسی نے روڑے سے پوچھا تو گول کیسے ہوا, تو کہنے لگا ٹھڈے کھا کھا کے. تو ایک تو وہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہ علم حاصل کیا, وہ نالج لیا, آپ ان نالج والے علم والے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے بات کریں, ان سے سیکھیں. ہم لوگ ایک اور بھی ہمارے یہاں جو انفارچونیٹ چیز ہے کہ ہم اس طرح کے کورسز کو امپورٹنس نہیں دیتے. مطلب میں نے جب باڈی لینگویج کا کورس کر کے آیا, میں ماسٹر ٹرینر ہوں باڈی لینگویج کا, تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا یار اس میں کیا سیکھنا تھا, باڈی ہے جیسے مرضی اس کو بلا لو, اس کی کون سی لینگویج ہوتی ہے. اب وہ, اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, ان پڑھ لوگوں کی بات نہیں کر رہا میں, ٹھیک ہے, جن کو ہم بظاہر ایجوکیٹڈ کی کیٹیگری میں لیتے ہیں. تو خیر اینی ویز, تو میں نے شروع یہ کیا تھا آپ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہ میں نے شروع یہ کیا تھا اپنی سیلف امپروومنٹ کے لیے. اور پھر میں سپٹمبر 2000 سے یو اے میں کام کرتا ہوں, میں لوگوں کی جابز میں ہیلپ کرتا ہوں فی سبیل اللہ. میں نے ایک چھوٹی سی کتاب بھی لکھی ہوئی ہے, جاب سیکرز ہینڈ بک, اور ایک کتاب آج کل لکھ رہا ہوں ٹاکنگ سیریز کے نام سے. تو اس ہیلپ کے پروسیس میں کیریئر کوچنگ میں کرتا ہوں, ٹھیک ہے. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 40-45 ہزار تقریباً لوگوں کی نوکریاں ہوئی ہیں پچھلے 16-18 سال. میرا تو کوئی کمال نہیں, اللہ کا کمال ہے, اس نے مجھ سے یہ کام لیا. تو اس میں جب میں نے اپنی اس علم کو اپلائی کرنا شروع کیا ان لوگوں کے ساتھ, تو مجھے ریزلٹس اور اچھے آنے ملنا شروع ہوئے. دیٹ گیو می مور کانفیڈینس بیکاز آئی نو آئی ایم این ایکسیلنٹ کوچ. اور میں آج آپ کو یہ بات بتا دوں کہ 31 دسمبر 2018 میں دنیا کے بیسٹ ٹرینرز میں سے ایک ہوں گا. میں یہ آج آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, اور یہ انشاءاللہ آپ کے پاس ریکارڈیڈ ہے, ٹھیک ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہمیں اپنے اوپر بلیف ہونا بہت ضروری ہے. ہمارے ساتھ ایشو یہ ہوتا ہے, میں اکثر لوگوں سے سوال پوچھتا ہوں کہ ڈو یو لو یور سیلف, کیا آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں؟ تو جواب آتا ہے ہاں جی کرتے ہیں. مطلب وہ ہاں جی اتنا ڈاؤٹ فل ہے کہ وہ واقعی نہیں کرتے. جب تک آپ اپنے آپ سے پیار نہیں کر سکتے, آپ کسی سے پیار نہیں کر سکتے. جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہیں نا, تو اوپر سے وہ اناؤنسمنٹ سیفٹی کی ہوتی ہے, تو اوپر سے وہ ماسک گرنے کا جب آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جب آکسیجن کی کمی ہوگی تو ماسک نیچے گر جائیں گے. تو اس میں وہ صاف انسٹرکشن یہ دیتے ہیں, پہلے وہ ماسک خود پہنے, پھر اپنے بچے کو پہنائیں یا کسی کو ساتھ والے کو پہنائیں. اس کا مطلب ہے اول آپ خود ہیں, اپنی اصلاح کریں تو آگے کسی اور کی اصلاح کی بات کریں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم فنگر پوائنٹ کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ 3 ہماری طرف واپس آ رہی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ایک سٹارٹ تھا میرا اس فیلڈ میں انٹری کا. اور جس کتاب سے مجھ سے اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جی آپ کسی کتاب سے انسپائر ہو کے آپ نے آئے, تو میں کہوں گا یار جس کتاب سے میں انسپائر ہوں اس کتاب سے آپ سب انسپائر ہو سکتے ہیں, اور اس کتاب کا نام ہے قرآن پاک. یہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں قرآن میں 2-3 جگہ پر تو یہ کلیئر بات کہتا ہے کہ بھئی اپنے آپ کو جانو, ٹھیک ہے. اقبال نے بھی خود کہا اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اچھا سوال ہے آپ کا. میں آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں, اور اب میں آپ کے ساتھ ایک باڈی لینگویج کے اوپر بات کروں گا. کیسا محسوس کر رہے ہیں آپ میری باڈی لینگویج کو دیکھ کے اس وقت؟ میں آپ کے ساتھ یہاں بات کرنے بیٹھا ہوں, اور میں آپ سے باڈی لینگویج پہ بات کروں گا, جیسچرز کے اوپر بات کروں گا, ایکسپریشنز کے اوپر بات کروں گا. کوئی دونوں میں کوئی فرق نظر آیا آپ کو؟ ٹھیک. اصل چیز یہ ہے, ہر چیز ہماری اسی باڈی لینگویج سے بنتی ہے. کیوں؟ اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن بھی ہے. جب آپ, جو میں نے پہلے شروع میں یوں کیا, اپنے آپ کو شولڈر نیچے, سر نیچے, گردن جھکا کے, شرمندہ جسے ہم کہتے ہیں, اس وقت ہماری باڈی ایک ہارمون پروڈیوس کرتی ہے کورٹیزول کے نام سے, جو کہ ہارمون آف ڈیفیٹ, ہارمون آف اسٹریس, ہارمون آف اینگزائٹی ہے. تو آٹومیٹکلی آپ کی جو باڈی ہے وہ آپ کو نیگیٹیوٹی پروڈیوس کرنا شروع کر دیتی ہے. جیسے ہی میں نے اپنے شولڈرز اوپر کیے, میں نے اپنی گردن سیدھی کی, میں نے اپنے آواز میں گرج پیدا کی, میں نے اپنی باڈی کے اوپر تنا, تو میری باڈی نے ٹیسٹوسٹیرون, ایک اور ہارمون ہے وچ از اے ہارمون آف پازیٹیوٹی, ہارمون آف سکسیس, ہارمون آف وکٹری, وہ پروڈیوس کرنے لگی میری باڈی. اب آٹومیٹکلی وداؤٹ ایون می ڈوئنگ اینی تھنگ میری باڈی کے ٹوٹل لینگویج ہی چینج ہو گئی. جب میں نے آپ سے اس طرح سے بات کی تھی تو آپ کیا سوچ رہے ہوں گے یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, اور جیسے میں نے یوں بات کی تو آپ کو میری بات میں وزن آیا. میں اکثر جب لوگوں کو اس کی ایکسپیریمنٹ کراتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے کندھے نیچے پھینک کے, جو گردن جھکا کر, اور آپ کہیں آئی ایم اے چیمپئن, اور پھر اوپر ہو کر یوں کر کے کہیں آئی ایم اے چیمپئن.
دونوں چیمپئنز کے اندر آپ کو خود پہ یقین نہیں آئے گا پہلے جب آپ نیچے ہوں گے. اسی طرح کمیونیکیشن کرتے ہوئے آپ چاہے ٹیڈ ٹاکس دیکھ لیں, چاہے آپ کسی بھی افیکٹو کمیونیکیٹر کو دیکھ لیں, آپ اوباما کو دیکھ لیں, آپ جو بھی لوگ اچھی کمیونیکیشن کرتے ہیں ان کی باڈی لینگویج ہمیشہ اپ رائٹ ہوتی ہے. باڈی لینگویج کے اوپر ہم لوگوں نے اوباما کے اور ہلری کلنٹن کے ریزلٹس ہمارے جو انسٹیٹیوٹ والے ہیں انہوں نے ان کے ریزلٹس پروڈکٹ کیے تھے کون جیتے گا. باڈی لینگویج کے اوپر ٹرمپ کے ریزلٹ پروڈکٹ کیے گئے تھے. باڈی لینگویج کے اوپر فرینچ الیکشن کا ریزلٹ پروڈکٹ کیا گیا تھا. اور وہ جو پروڈکشنز ہیں وہ سب لائیو ہیں, آن لائن پڑی ہوئی ہیں, آپ میری ویب سائٹ پہ بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں, اس کے بارے میں ڈیٹیل 100% ایکوریٹ پروڈکشنز تھیں. اب وہ صرف باڈی لینگویج کے اوپر تھی. جب ہم باڈی لینگویج ریڈ کرتے ہیں ہم ٹی وی کو میوٹ کر کے ریڈ کرتے ہیں, آپ کے ورڈز نہیں سن رہے ہوتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی لینگویج جو مجھے جو دے رہی ہے, ٹھیک ہے, اس طرح فیشیل ایکسپریشنز ہیں. مثلا ہماری جو ہیومن فیس ہے اس کے 7 ایکسپریشنز ہیں. ان 7 ایکسپریشنز کون کون سے ہیں؟ سیڈنس, ہیپینس, کنٹیمپٹ, ڈسگسٹ, ٹھیک ہے, اسمائل. اب اسمائل کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. یہ بھی ایک اسمائل ہے اور یہ بھی ایک اسمائل ہے, ٹھیک ہے, اور ایک نیچرل اسمائل ہے جو میں اسمائل نیچرل کروں گا. جب میں نیچرل اسمائل کرتا ہوں تو میرے یہ یہاں کے آبیکولری مسلز انہیں کہتے ہیں, یہ مسلز میں ان نیچرلی انگیج نہیں کر سکتا. میں جب تک اس اسمائل کو محسوس نہیں کروں گا, ہیپینس کو محسوس نہیں کروں گا, میرے یہ مسل انگیج نہیں ہوں گے. میں سوشل اسمائل کر رہا ہوں. سوشل اسمائل میں فیک ہے, وچ از فائن. کچھ لوگ سوشل اسمائل کرنی پڑتی ہے, ہر بار ضروری نہیں کہ ہر دفعہ پھنسیں, لیکن ان چیزوں کو سمجھنا. اب یہ 7 مین ایکسپریشنز کے آگے 26 انٹرپریٹیشنز ہیں. اسی طرح آپ کی جو باڈی کے ڈفرینٹ جیسچرز ہیں ان کی 88 to 101 انٹرپریٹیشنز ہیں, جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید امپورٹنٹ نہیں ہے. باڈی لینگویج کی اتنی زیادہ آپ کی ڈیلی لائف میں, سیلز لے لیجئے آپ, اگر آپ کو اپنے سیل کے لیے گئے ہیں اور آپ کلائنٹ کو دیکھ کے آپ اس کی باڈی لینگویج سے آپ بتا سکتے ہیں کہ یار یہ میری پروڈکٹ لے گا یا نہیں لے گا. آپ HR مینیجر ہیں تو آپ نے ہائرنگ کرنی ہے, تو ہائرنگ کرنے کے لیے آپ کو دیکھ کے اپنے کینڈیڈیٹ سے پتہ چل جائے گا یار یہ کینڈیڈیٹ ہماری ٹیم میں چلے گا یا نہیں چلے گا. آپ CEO ہیں, آپ اپنے ٹیم ممبرز کو ریڈ کرنا چاہتے ہیں. آپ ہسبینڈ وائف ہیں, آپ ایک دوسرے کے ریلیشن شپ کے اوپر جج کرنا چاہتے ہیں. باڈی لینگویج جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ وہ ہماری وربل لینگویج سے زیادہ امپورٹنٹ اس لیے بھی ہے. میں آپ کے لیے ایک سرپرائز یہاں پر دوں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الفاظ کی بہت ویلیو ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ہماری کمیونیکیشن میں الفاظ صرف 7% ہیں. 93%, جس میں سے 38% آپ کی ٹونیلٹی ہے, کس طرح آپ بات کر رہے ہیں, اونچی, نیچی, ہلکی, آہستہ, ٹھیک ہے, اور باقی جو ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج ہے. تو 93% جو چیز امپورٹنٹ ہے, اگر آپ اسی کو امپورٹنس نہیں دیں گے تو ان الفاظ کا کیا مقصد ہے. لٹرل میننگ NLP مینس نیورو وچ از دماغ, لنگوسٹک دماغ کی زبان, پروگرامنگ جس طرح ہم کمپیوٹر کی پروگرامنگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ دی ہے نا اور مزیدار دی ہے وہ ہے دماغ, اور اس کے اندر سوچ, ٹھیک ہے. تو جو چیز ہماری دماغ میں اور سوچ میں, ٹھیک ہے, چل رہی ہوتی ہے, وہ ایک فلم ہوتی ہے, ایک مووی ہوتی ہے, اس سارے پروسیس کو NLP از جسٹ اے وے ٹو انڈرسٹینڈ کہ آپ کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اور اس کو ہم نے کیسے چینج کرنا ہے فار یور بیٹر. مثلا فوبیاز, میں اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ مینشن کرنا چاہوں گا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں وہ جی مجھے بلی کا فوبیا ہے, مجھے فلانا خوف ہے, مجھے یہ. اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو اس کو صرف 2 خوف دے کے پیدا کیا ہے, ایک فیئر آف ہائٹس اور ایک فیئر آف لاؤڈ ساؤنڈس. فیئر آف ہائٹس کیوں؟ کیونکہ جیسی وہ اس سے گرے گا ہائٹ سے تو مر سکتا ہے. اور لاؤڈ ساؤنڈ کیوں؟ کان میں اگر زور سے میں ابھی آپ کے چیخوں تو جو آپ کو آواز آئے گی اس سے آپ کے کان کا پردہ پھٹ سکتا ہے, دماغ کی شریانیں پھٹ سکتی ہیں. اسی لیے قیامت والے دن کہا گیا سور پھونکا جائے گا. سور کیا ہے؟ اونچی آواز ہے. تو یہ 2 نیچرلی بورن فیئرز ہیں. اس کے علاوہ تیسرا کوئی فیئر انسان کو دے کے پیدا نہیں کیا گیا, ٹھیک ہے. اب لوگ خام خواہ اپنے اوپر کسی واقعہ سے, مثلا کوئی بندہ سوئمنگ کرنے گیا, اس نے وہاں دیکھا کہ کسی کی سوئمنگ پول میں ڈیتھ ہو گئی, اب وہ پانی سے اس نے اپنے اس ایونٹ سے خوف کھا لیا, وہ ایونٹ ایکچولی اس کی زندگی سے بڑا ہو گیا. تو NLP کے تھرو ہم ان چیزوں کو نارملائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک ایگزامپل. NLP از بیسیکلی اے وے آف لائف کہ آپ نے زندگی میں کس طرح سے چیزیں کریں آپ,
اور اس سے آپ کے جو ہے اینڈ ریزلٹس وہ بہتر ہو جائیں. تو یہ بیسیکلی مطلب یہی جو ہے NLP کی ویری بیسک میں نے را سی آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہے. اس میں ہم فوبیا کیور بھی کرتے ہیں, اس میں ہم آپ کی پیک پرفارمنس, مثلا میں اسپورٹس مین کے ساتھ کام کرتا ہوں, بہت سارے کرکٹرز کے ساتھ کام کر رہا ہوں, ٹینس پلیئرز کے ساتھ کام کر رہا ہوں, تو ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جی میں تو اب آج میری پرفارمنس نہیں ہو رہی, چل نہیں پا رہا, میں رہ گیا, تو ان کی اس پیک پرفارمنس کو واپس کیسے لانا ہے, وہ بھی ہم NLP کے تھرو ان کو ری پروگرام کرتے ہیں کہ وہ کیسے آنا ہے. تو یہ بہت سارے NLP کے یوزز ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں, بٹ میں نے 2 منٹ میں جو بیسک ایک نٹ شیل باندھ سکتا ہوں وہ میرا خیال ہے یہی کافی ہوگا اس کے لیے. دیکھیں لائٹ ڈیٹیکشن کے بارے میں بہت ساری متس ہیں. مثلا لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ نظریں چرا رہا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے, مثلا اس نے منہ پرے پھیر لیا تو اس نے جھوٹ بول رہا ہے, اور بات چھپانی ہے تو آنکھیں نیچے کر لے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. لائٹ ڈیٹیکشن آپ کے فیشل ایکسپریشنز, آپ کی باڈی لینگویج اور آپ کی ایک جو سیکوینس آف تھاٹس چلتا آ رہا ہے باتوں کا, اس کی کانگروینسی, یعنی کہ ان کا آپس میں ملاپ, کہ وہ کیا ایک چیز دوسرے کو بیک کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, اس کے مکسچر سے آپ یہ انالائز کرتے ہیں کہ یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں بول رہا. ٹھیک ہے. اس میں آف کورس میں آپ کو ایگزامپل اس کی یہ دوں گا کہ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جی آپ کے گھر کمرے کا کلر کیا ہے, تو آپ کہیں گے سفید. میں آپ سے الٹ سے اگر سفید رنگ ہے تو پھر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یار اچھا اگر میں اس کو پنک کر دوں تو کیسا لگے گا, تو فوراً 99% لوگوں کی آنکھیں اوپر جائیں گی یوں کر کے, اور وہ کہیں گے یار پنک کیسا لگے گا. اب وہ ہو کیا رہا ہے کہ وہ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ میرے وائٹ رنگ کو میں پنک کر کے دیکھوں کیسا لگے گا. ہمارے یہاں پر عام طور پر لوگ اس کو جھوٹ سے تعبیر کرتے ہیں کہ بھئی یہ جھوٹ بول رہا ہے اس لیے اس نے بات بنائی ہے, وہ ایکچولی یہ نہیں ہے. تو لائٹ ڈیٹیکشن از ناٹ ویری سمپل کہ آپ یوں کر لیں گے. اس کے لیے آپ کو 3-4 فیکٹرز کو جوڑ کے, سب سے پہلی چیز آف کورس آپ کو فیشل ایکسپریشنز کی ریڈنگ آنی چاہیے, باڈی لینگویج کی انٹرپریٹیشن آنی چاہیے کہ کس باڈی لینگویج سے کیا مطلب ہے. مثلا ایک بڑی چھوٹی سی اگزامپل میں دوں گا. پینوکیو کا تو پناک جانتے ہوں گے آپ, بہت لوگ سنتے ہیں, وہ لمبی ناک اس کی, جیسے جھوٹ بولتا تھا ناک لمبی ہوتی ہوتی. وہ اس کے پیچھے ایک لاجیکل تھیوری ہے. جھوٹ بولنے والا آدمی 99% انلیس اینڈ انٹل اس کے کوئی الرجی ہوئی ہے, وہ یا ناک کھجائے گا, آنکھیں ملے گا, یا ماتھے پہ ہاتھ پھیرے گا. یہ 99% وہ یہ کام کرے گا. ٹھیک ہے. لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف جھوٹ بولنے پہ یہ کام کر رہا. ہو سکتا ہے گرمی لگ رہی ہے تو اس کے لیے آپ اسے پھر ایک اسپیسیفک طریقے کے سوال پوچھتے ہیں جس میں آپ ایک بیس لائن سیٹ کرتے ہیں کہ یار یہ کیا اس کا نارمل بیہیویئر ہے یا یہ میرے سوال پہ یہ بیہیویئر دے رہا ہے. اگر تو اس کا نارمل بیہیویئر ہے, وہ بات کرتا ہی ایسے ہاتھ یہاں رکھ کے ہی بات کرے گا, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر تو وہ نارمل بات کر رہا ہے, پھر تو کوئی نئی چیز نہیں ہے, وہ جھوٹ نہیں بول رہا. ہم لوگ چونکہ وہ نارمل بیس لائن سیٹ نہیں کرتے عام لوگ, تو وہ اس چیز کو اس سے لے آتے ہیں کہ بھئی یہ شاید جو ہے جھوٹ بول رہا ہے. سلوا الٹرا مائنڈ ESP سسٹم, یہ بیسیکلی اویکننگ آف یور سکس سینس ہے. ٹھیک ہے. یہ 16 گھنٹے کا ایک کورس ہے جو کہ میں کراتا ہوں. میں اس کا آئی ایم دی اونلی انسٹرکٹر ان دا مڈل ایسٹ. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انٹیوشن جو ہے, مطلب ہر انسان کو انٹیوشن ملتی ہے. اس کو کبھی وہ سوچتا ہے, میں فار ایگزامپل سڑک پہ ہیں, میں رائٹ جاؤں لیفٹ جاؤں رائٹ جاؤں, او یار کاش میں لیفٹ چلا جاتا, رائٹ کیوں مڑ گیا. وہ جو بلیو کرنا ہے نا اپنے لاشعور پہ کہ میرا لیفٹ جانا صحیح تھا یا رائٹ جانا صحیح تھا, وہ انٹیوشن کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے کیسے ماننا ہے کہ وہ انٹیوشن صحیح ہے یا نہیں. اسی طرح آپ کی دماغ کے 2 حصے ہیں, ایک لاجیکل دماغ ہے, ایک امیجنیٹو دماغ ہے. جب دونوں حصے برابر ہو کے کام کرتے ہیں تو انسان جینیس کہلاتا ہے. جینیس وہ آدمی ہے جس کو ایک وقت میں لاجیکل اور امیجنیٹو دونوں حصوں کو ملائے اور اس سے وہ ریزلٹس نکالے. وہ جو کام کرنا ہے ہم نے, وہ کام کرنے کے لیے ہمیں اپنے اس سکس سینس کو اویک کرنا پڑتا ہے. تو سلوا الٹرا مائنڈ, ہوزے سلوا ایک آدمی تھا جس نے 1940s میں وہ یتیم ہو گیا تھا, 6-7 سال کا تھا, بٹ اس بندے نے 99 میں اس کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس نے یہ پورا ایک سسٹم بنایا جس کے ذریعے آپ جینیس بنا سکتے ہیں. اگر آپ جینیس نہیں بھی ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے. کچھ لوگوں کو اپنی یہ کوالٹی پتہ چل جاتی ہے اور کچھ کو نہیں پتہ چلتی. تو جن کو نہیں پتہ چلتی وہ یہ کورس کریں تو وہ اس لیول پہ آ سکتے ہیں.